وضو اور غسل کے بعد تولیہ استعمال کرنے کا حکم۔ مفتی صاحب، کیا غسل اور وضو کرنے کے بعد آدمی تولیہ سے بدن کو خشک کر سکتا ہے، وضو کے اعضاء کو پوچھ سکتا ہے، یا کسی کپڑے کا استعمال بدن صاف کرنے کے لیے کر سکتا ہے یا نہیں؟ محمد اکرم اندور MP سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے، اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر آدمی کے پاس موقع ہے اور وقت بھی ہے، یعنی مکروہ وقت نہیں ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ وضو کرنے کے بعد اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر 2 رکعت وہ پڑھ سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے۔ چونکہ تحیۃ الوضو اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے لیے افضل تو یہی ہے کہ وضو کے اعضاء خشک ہونے سے پہلے ہی وہ نماز ادا کرے تحیۃ الوضو کے نیت سے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے اعضاء خشک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، اور اگر آدمی کے پاس موقع ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پڑھنے کی وہ پابندی کرے اور اس کا اہتمام بھی کرے۔ اب رہی بات یہ کہ کیا وضو کرنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد تولیہ کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس سلسلے کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن کے اندر اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کرنے کے بعد تولیہ اور کپڑا استعمال کیا ہے بدن کے اعضاء خشک کرنے کے لیے اور وضو کے اعضاء کو خشک کرنے کے لیے۔ لیکن کیا غسل کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تولیہ وغیرہ استعمال کیا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے بعد تولیہ مندیل پیش کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو قبول نہیں فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بدن سے ہی بدن کو اپنے ہاتھ سے ہی بدن کو جو ہے جھاڑ لیا، بدن کے پانی کو جھاڑ لیا۔ اس روایت کے تحت اہل علم نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ غسل کے بعد تولیہ سے بدن کو خشک کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تولیہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بارے کے اندر علماء کی الگ الگ رائے ہے کہ کیا غسل کے بعد بدن کو خشک کرنا افضل ہے یا خشک نہ کرنا افضل ہے۔ تو بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ غسل کے بعد بدن کو کسی کپڑے وغیرہ سے یا تولیہ وغیرہ سے خشک کرنا افضل ہے، تاکہ اگر آدمی کا بدن گیلا ہو تو گیلے بدن کے اوپر کپڑا پہننے کی وجہ سے آدمی کے کپڑے تر نہ ہو جائے، پانی سے بھیگ نہ جائے۔ تو بعضوں نے اس وجہ سے غسل کے بعد تولیے کے ذریعے بدن کو خشک کرنا افضل کہا ہے، اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ بدن کو خشک نہ کرنا افضل ہے، اور دلیل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عمل کو جو ابھی میں نے حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی، اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ تو اگر آدمی کے پاس دونوں طرح کے قول ہیں، جس کے اوپر آدمی عمل کرنا چاہے عمل کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ آج کل ہمارے یہاں ایک عام ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم تولیہ کا استعمال کرتے ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ کبھی کبھار تولیہ کو استعمال کر کے اس کے اوپر بھی عمل کریں، اور کبھی بدن کو خشک نہ کر کے بھی عمل کر لیں، تاکہ دونوں چیزوں کے اوپر عمل ہو جائے۔ اللہ اللہ